اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور روم کی لائٹس آف کر لیجئے، کیونکہ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعات بحریہ ٹاؤن کراچی کے ایریے کے ہیں، اور یہ ہم سے جس نے شیئر کیے ہیں اس نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ تو چلیے ان کے واقعات ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں 2017 یا 18 میں بحریہ ٹاؤن شفٹ ہوا تھا۔ بہت کم یہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے۔ شروع کا ایریا تھوڑا ڈیولپ تھا، اور آگے کا بحریہ ٹاؤن کا پورا ایریا جو تھا وہ بالکل ڈارک تھا، اور وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو یہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ یہاں پہ ایک بلڈنگ میں شفٹ ہونے، اپارٹمنٹس میں، اور اس بلڈنگ میں بھی 10 سے 12 فیملیز ہی رہتی تھیں۔ اس زمانے میں یہ جس فلور پہ تھے اس فلور پہ خالی یہی لوگ ہی رہ رہے تھے، اور کوئی اس فلور پہ نہیں رہ رہا تھا۔ بلڈنگ کافی روشن ہوتی تھی، لائٹس وغیرہ جلتی رہتی تھیں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی خوف ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 ہفتے گزرنے کے بعد نیچے جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں ان میں سے کسی بندے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ سر آپ کو رات میں کوئی اوپر کی طرف کوئی ایکٹیویٹی فیل ہوتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارا جو سٹاف ہے، جو ہمارے سویپرز ہیں یا کوئی اور کام کرنے والا، اگر ہم اس کو رات کو اوپر بھیجتے ہیں کسی کام سے تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوف آتا ہے، کوئی ایکٹیویٹیز فیل ہوتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، لگتا ہے کہ لفٹ بہت زیادہ بھاری چل رہی ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں لفٹ کے اندر۔ تو رات میں وہ اوپر جانے سے منع کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نیچے ہی رہیں گے اور صبح چلے جائیں گے۔ تو میں نے یہ سب سنا اور میں کافی چونک گیا، کیونکہ مجھے تو ایسے کبھی کوئی ایکٹیویٹی فیل نہیں ہوئی۔ میں رات میں 2:30 بجے تک کوریڈور میں رہتا تھا، اور کیونکہ فلور پر اکیلے ہی تھے تو اس لیے ہم لوگ فلور پر بڑے فریڈم کے ساتھ واک کرتے تھے، بچے بھی کھیلتے تھے، اور میں اکیلا 2:30-4 بجے تک کوریڈور میں رہتا تھا، وہاں پر بیٹھا رہتا تھا۔ تو مجھے تو کبھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی فیل نہیں ہوئی۔ خیر وہ بات آئی گئی چلی گئی، میں نے اپنی وائف سے بھی ڈسکس کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہوا یہ کہ مجھے اسلام آباد جانا پڑا کسی کام سے، تو میں اسلام آباد چلا گیا 2 دن کے لیے۔ تو وہ پہلا ٹائم تھا جب گھر میں بیوی بچے اکیلے تھے، اور میری وائف نے مجھے یہ بتایا کہ جس دن میں گیا تھا رات میں، اس دن اس نے میک شور کیا کہ فرنٹ ڈور صحیح طرح لاک ہے، ساری لائٹس آف ہیں، اور جب وہ روم میں اپنے سونے چلی گئی تو اس نے روم کا ڈور بند کیا اور اس کو لاک نہیں کیا تھا، اور وہ سو گئی۔ جب صبح وہ اٹھی تو اس نے بے خیالی میں ڈور کھولا تو ڈور باہر سے لاک تھا، ڈور کے باہر کیز لگی بھی تھیں اور کسی نے اس کو لاک کر دیا تھا۔ تو وہ کافی زیادہ چونک گئی، اور اس نے کوشش کی اور پھر اندر سے لاک کو کھولا اور باہر نکلی۔ تو اس کو ایک اور بڑی شاکنگ چیز نظر آئی کہ گھر کی جو لانچ کے ایریا کی اور کچن کے ایریا کی لائٹس ہیں وہ آن تھیں، جس سے اس کو کافی خوف فیل ہوا، کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ وہ میک شور کر کے سوئی تھی کہ ساری چیزیں بند ہیں۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، کیونکہ مجھے ہمیشہ ریسیپشنسٹ تھوڑا سا کلو دے چکا تھا۔ پھر ہم نے اتنا دھیان نہیں دیا، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی پرسنلی ایسی کوئی چیز یا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد میری وائف نے بتایا کہ ایک دن وہ مارننگ میں اکیلے ہوتی تھی، بچے اسکول میں اور میں آفس میں۔ تو تقریباً 12-12:30 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تو اس کو ایسا فیل ہوا کوریڈور میں بچے بھاگتے بھی آ رہے ہیں اور بچے سیدھا بھاگتے بھی آئے، اور ہمارے گھر کا جو سائیڈ میں اسپیس تھی یوٹیلٹی کا، وہاں پہ اندر انٹر ہوئے تو اس کی کھڑکی کچن سے نظر آتی تھی۔ تو اس نے جھانک کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا یوٹیلٹی کا۔ باہر آ کے دیکھا اس نے کوریڈور میں، تو اس کو دور دور تک کوئی بچے نظر نہیں آئے، جبکہ وہ بتاتی ہے کہ اس کو بہت کلیئر آواز آئی کہ بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھی کہ ہمارے اپنے ہی بچے آ رہے ہیں۔ اور وہ اتنے جلدی کیسے آ گئے وہ یہ سوچ رہی تھی، کیونکہ بچوں کے اسکول کا ٹائم جو آف ہوتا تھا وہ 2 بجے کا تھا،
لیکن یہ 12:30 بجے کے ٹائم پہ اس کو ایکٹیویٹی فیل ہوئی۔ تو اس دن کے بعد سے پھر میری وائف بہت زیادہ گھبرا گئی، اس کو کافی خوف محسوس ہوا۔ اس نے بولا کہ جی ہم فلور پہ اکیلے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہلکی پھلکی سی فیل ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسی بھی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس وقت کے سانگز جو لگے ہیں جو قریب اپارٹمنٹس میں، تو وہ خود بخود سنگ کر رہے ہوتے تھے، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہوتی تھی، لیکن سوئنگ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا تھا۔ اس کو تو کافی لوگوں نے یہاں پہ دیکھا، اس کو ریکارڈ بھی کیا اور اس کی بہت ساری ویڈیوز ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر لوگوں نے اپلوڈ بھی کر رکھی ہیں۔ اس زمانے میں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جہاں پہ ہوتے رہتے تھے۔ پھر میں یہاں سے تھوڑا آگے کی طرف موو کر گیا۔ 1-1.5 سال کے بعد جب آگے کی طرف تھوڑی آبادی ہوئی تو میں وہاں موو کر گیا۔ وہاں پہ ہم لوگ شفٹ ہو گئے اور اکثر میرے کراچی سے فرینڈز آتے تو وہ نائٹ سپینڈ کے لیے آ جاتے تھے میرے پاس۔ تو اس طرح وہ لوگ ایک ویکنڈ پہ میرے پاس آئے اور ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد تقریباً 1-1.5 بجے کے ٹائم پہ میرے ایک فرینڈ نے بولا کہ چلو آگے کی طرف لانگ ڈرائیو کر کے آتے ہیں۔ تو یہ بات تقریباً 2019 کے سمرز کی ہے۔ اس وقت کرونا وائرس نہیں آیا تھا اور بحریہ ٹاؤن میں آبادی بہت کم تھی۔ تو ہم لوگ آگے کی طرف نکل گئے اور ہم نے سوچا کہ آخر تک جائیں گے بحریہ ٹاؤن کے، جہاں پہ آئیفل ٹاور بن رہا تھا۔ اس سے آگے کا روڈ کچا تھا، اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہو چکی تھیں آگے کی طرف۔ تو یہ تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا رات کا۔ تو ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے، تھوڑا سا میوزک بھی چل رہا تھا، باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی بحریہ ٹاؤن کے بارے میں، علاقوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو ہمارے بالکل بھی ذہن میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز نظر آئے گی۔ ہاں ہمیں تھوڑا بہت وہاں پہ فوگز نظر آئی تھی اور مختلف قسم کے جانور دکھ رہے تھے رات کے ٹائم پہ۔ لیکن ایک جگہ پہ جا کے بالکل اینڈ باؤنڈری کے پاس جب راستہ کافی کچا ہو گیا اور گاڑی کافی سلو چل رہی تھی تو ہمیں فیل ہوا کہ سامنے کی طرف ایک وائٹ شیڈو سا ہمیں نظر آیا جو کہ تھوڑا فاصلے پہ تھا۔ تو وہ وائٹ شیڈو میں نے بھی دیکھا اور میرے فرینڈز نے بھی دیکھا جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا آگے گاڑی لو، فوگ لائٹس، سائیڈ لائٹس سب کچھ آن کریں اس نے۔ پھر ہم جب تھوڑا سا اور قریب پہنچے تو ہم نے باقاعدہ نوٹس کیا کہ وہ جو کوئی بھی چیز ہے وہ انسانی روپ میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی فیس نہیں نظر آ رہا تھا اور ہیڈ ٹو ٹو جو ہے وہ بالکل وائٹ ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پوری چادر اوڑھ رکھی ہو، لیکن وہ ایکچول میں چادر بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اور جو اس کے ہاتھ تھے وہ کافی زیادہ لمبے تھے جو کہ گھٹنوں سے نیچے تک آ رہے تھے۔ یہ چیز میں نے اور میرے دوست نے بہت اچانک سے نوٹس کر لی اور فوراً ہی ہم اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کوئی پیرا نارمل چیز ہے۔ تو ہم نے اس کو بغیر چھیڑے جو ہے وہاں سے گاڑی نکالی اور کچے میں تھی گاڑی، ہم نے تھوڑی سپیڈ تیز کر دی، یو ٹرن لیا اور پیچھے کافی زیادہ مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ہم نے گاڑی وہاں سے نکالی۔ وہ جو کوئی بھی چیز تھی اس نے ہمیں نہیں دیکھا، یا دیکھا بھی تو اس نے اگنور کرا، نوٹس نہیں کیا، اور ہم نے بھی جو ہے اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑا اور ہم واپسی کی طرف آ گئے۔ آج بھی جب کبھی ہم دوست یار بیٹھتے ہیں تو اس رات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ کافی دفعہ اس جگہ پہ گئے۔ اب تو کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ظاہر ہے اس وقت وہ بالکل نیا ڈیولپ ہو رہا تھا، کبھی یہاں پہ کبھی کوئی آبادی نہیں ہوئی تھی۔ تو ایسی ویرانیت، ایسا سناٹا، ایسی جگہوں کے اوپر تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پھر ایسا وقت گزرتا چلا گیا اور آبادی بڑھتی چلی گئی، کافی چہل پہل ہو گئی، لوگ آ گئے، ایسی چیزیں، اس طرح کے واقعات ہونا ختم ہو گئے۔ اور اب کبھی بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز فیل ہوئی، نہ کبھی ہمیں ایسا لگا کہ کوئی پیرا نارمل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہمارے سراؤنڈنگز میں۔ یہ کچھ واقعات تھے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست یار کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی سٹوری بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی خوفناک سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہم جب بھی ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔